دو عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے ہر نماز معاف ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے روزے بھی ان کے لیے معاف ہیں، لیکن مردوں کے لیے ایسا کوئی آپشن وغیرہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشاروں سے پڑھے، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا ہے تو ذہن میں نماز کا تصور کرے اور آنکھوں کو ایسے بند کرتا جائے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں پر عنایت فرمایا ہے کہ ان کے لیے نماز معاف ہے اور ان کا قضا بھی نہیں کرے گا۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے حیض والی خاتون، جس کو حیض آتی ہو، انگلش میں مینسٹریشن بھی کہا جاتا ہے، جس کو ماہواری بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے نماز معاف ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ حیض کے دوران اکثر خواتین، بہت سارے خواتین ایسے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے غلطیاں کرتی ہیں اور ان کو معلومات نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چند باتیں، آپ نے اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، کم سے کم مدت 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ یہ نہیں آ سکتا ہے آپ کو۔ اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو اس کو نارمل ویجائنل بلیڈنگ، جس کو استحاضہ بھی کہا جاتا ہے، اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ استحاضہ ہوگا۔ اور دوسری نمبر پر یہ یاد رکھنا چاہیے ہر خاتون کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر بالغ لڑکی کے لیے کہ اس کی حیض کی عادت کتنی ہے، اس کو حیض کا خون مہینے میں کتنے دن آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی کو، کسی خاتون کو، کسی عورت کو مہینے کے شروع میں 6 دن خون آتا ہے تو اب یہ 6 دن اس کی عادت ہو گئی ہے، تو اب اس خاتون کی عادت 6 دن ہے اور اس کے بعد یہ نماز پڑھے گی اور 6 دن کی نمازیں اس کے لیے معاف ہیں۔ اور اگر یوں ہوا کہ اس کی عادت تو 6 دن ہے، اگلے مہینے اس کو 9 دن خون آیا، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ 6 دن کی نمازیں تو اس کے لیے معاف ہے، 6 دن وہ نماز نہیں پڑھے گی اپنی عادت کے مطابق۔ باقی جو 3 دن زیادہ ہوا ہے وہ استحاضہ ہے، نارمل ویجائنل بلیڈنگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے۔ اس صورت میں پھر وہ نمازیں بھی پڑھے گی، روزے بھی رکھے گی اور دوسرے نیک کام بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر دوسرے مہینے میں بھی اس طرح ہو، یعنی 9 دن حیض ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کا عادت تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے اس کی عادت 6 دن تھا، اب اس کی عادت 9 دن ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ عادت تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بعض خواتین کا عادت جو ہے وہ 4 دن ہوتا ہے، 5 دن ہوتا ہے، 7 8 دن، تو مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اگر 10 دن سے بڑھ گیا ہے، 10 دن سے زیادہ خون آ رہا ہے، تو اس صورت میں یہ استحاضہ ہوگا، نارمل ویجائنل بلیڈنگ ہوگا۔ 10 دن کی نمازیں تو آپ کے لیے معاف ہیں، 10 دن میں تو آپ نہ قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہو، لیکن 10 دن کے بعد اگر آپ کو خون آتا ہے تو اس صورت میں آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک پہن لیں اور ہر نماز کے لیے وضو کریں۔ اگر آپ کو ایک نماز کے دوران دوسری نماز تک خون آتا ہے تو اس صورت میں آپ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ استحاضہ طوال اختیار کر لیں تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ عام طور پر کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے خواتین اس میں لا علمی کی وجہ سے غلطی کرتی ہیں، معلومات نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ مکمل تفصیل سے شیئر کروں گا تاکہ کوئی غلطی اس میں نہ رہ جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے نفاس والی خاتون، بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کو خون آتا ہے اس کی کم سے کم مدت بالکل متعین نہیں ہے۔ یہ 1 دن میں بھی یہ خون روک سکتا ہے، 2 دن میں بھی، 20 دن میں بھی، 30 دن میں بھی، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن۔ اگر 40 دن سے زیادہ تجاوز اختیار کر لے تو پھر یہ نفاس نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ غسل کر لے اور اپنے عبادات وغیرہ کر سکتی ہیں۔ یہ بیماری ہے اور یہ نفاس نہیں ہے۔ تو اس سے بہت ساری خواتین لا علم ہوتی ہیں، معلومات نہیں ہوتی ہیں۔ صدقہ جاری کے طور پر یہ ویڈیو دوسروں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کی عبادات میں، ان کے دین میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ شکریہ۔